بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ اور خیرات دینا کیسا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جو بھی تم بھلی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے خیرات کرنی چاہیے، اور جو بھی تم بھلی چیز خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روک دیے گئے، جو زمین میں کاروبار وغیرہ کے لیے چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کی علامت سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے صدقات و خیرات اور اموال کے مستحق وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں روک دیے گئے ہیں، اور اتنے فقراء و محتاج ہیں کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر دست سوال دراز نہیں کرتے، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی خودداری اور عزت نفس کے خلاف ہے۔ اس آیت کریمہ میں فقیر و غریب کے وصف جو ذکر کیے گئے ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں۔ تعفف کا مطلب سوال سے بچنا، یعنی فقر و غربت کے باوجود لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے اور اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت پر قناعت کرے تو اس کے حق میں لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے، لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری ایک بات قبول کر لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کسی چیز کا بھی سوال نہ کر۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، بلکہ خود اتر کر اٹھاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے کفایت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پر چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو کتنا مال کفایت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ مذکورہ بالا حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا معیوب ہے، کیونکہ خوددار انسان اسے پسند نہیں کرتا۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اسے کفایت کرتا ہو پھر بھی وہ بھیک مانگے تو اس کا بھیک مانگنا قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کا نشان ہوگا۔ جو کہ آدمی مسلسل بھیک مانگتا رہتا ہے، قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ لہٰذا لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہیے۔ جو آدمی لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔
انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس مال ہوتا ہے میں اسے یتیم سے روک کر نہیں رکھتا۔ جو شخص سوال سے بچاؤ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنا دے دیتا ہے، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر وسیع اللہ خیر والی چیز نہیں دی گئی، لہٰذا ہر مسلم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنے اور بھیک مانگنے سے بچا کر رکھے، اور وہ مسلم کامیاب ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرے اور کسی سے سوال نہ کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور حسب ضرورت رزق دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اس پر اسے قناعت کی توفیق بخشی۔ لہٰذا بہترین مسلمان وہ ہے جو حسب ضرورت روزی دیا گیا تو اس نے اس پر ہی قناعت کی اور لوگوں سے بھیک نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیک مانگنے سے محفوظ فرمائے اور جتنی روزی وہ عطا کرے اس پر قناعت کی توفیق بھی عطا کرے۔ اور اگر ماتحت الاسباب سوال کرنے سے کوئی چارہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سوال کر لیا جائے، کیونکہ نیک لوگ جو صدقہ و خیرات سے کام لیتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فقراء و مساکین کا تعاون کرتے ہیں اور سائل کو محروم نہیں کرتے۔ عام دنیا دار لوگ اگر ایک آدھ بار تعاون کر بھی دیں تو وہ لوگ انسان کی عزت نفس اور خودداری کو مجروح بھی کر دیتے ہیں، جبکہ خوف خدا رکھنے والے لوگ انسان کی محتاجی اور فقر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ کسی موقع پر کیے ہوئے اپنے تعاون کو جتلاتے نہیں۔ اس سے انسان کی حرمت و عزت بھی محفوظ رہتی ہے، جس طرح انصار صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں مسکین کی دوسری صفت الحاف بیان ہوئی ہے، یعنی وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال سے گریز کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے الحاف کے معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاف جاری نہیں کرتے، جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگے۔